ایک روز دو شخص جو جناب علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان میں سے ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اور دوسرے شخص کو راستے میں کسی دیوار پر سے بچھو گر کر کاٹ گیا تھا اور وہ دونوں گر پڑے، اور اس صدمے سے ان کی یہ کیفیت تھی کہ گویا قتل کر کے زمین پر ڈال دیے گئے ہوں۔ اتنا انہیں درد ہو رہا تھا کہ جیسے انہیں ذبح کر کے زمین پر ڈال دیا گیا ہو۔ لوگوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے احوال سے مطلع کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ ان دو اشخاص کو ابھی رہنے دو، کیونکہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا اور ان کی محنت پوری نہیں ہوئی، اور ان کی مشقت پوری ہونے دو۔ لوگ ان کو اٹھا کر گھر لے گئے اور وہ 2 مہینے تک بیمار پڑے رہے اور سخت تکلیف اٹھائی اور بہت درد دکھ جھیلے۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بلوایا۔ لوگ اٹھا کر حضرت کی خدمت میں لائے اور سب یہی کہتے تھے کہ یہ دونوں مرنے کے قریب ہیں اور اٹھانے والوں کے ہاتھوں میں ہی مر جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہم نہایت درد اور سخت عذاب میں گرفتار ہیں۔ فرمایا، تم دونوں خدا سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو جس کے سبب تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، اور ایسی خطا سے اللہ کی پناہ مانگو جس سے تمہارے ثواب باطل ہو گئے اور عذاب اور وبال بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو یہ حادثہ اپنے ہی گناہ کے سبب پہنچا ہے۔ پھر ایک کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہو کر فرمایا، اے فلاں، تجھ کو یاد ہوگا کہ فلاں روز فلاں شخص نے سلمان المحمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی عیب چینی کی تھی۔ وہ سلمان کے عیب بیان کر رہا تھا اور ہماری دوستی کے سبب، ہماری اس ولایت کے رشتے کے سبب اس پر وہ شخص طعن کر رہا تھا اور تنزیہ کہہ رہا تھا کہ سلمان جناب امیر کائنات سے مودت اور محبت رکھتا ہے، حالانکہ تجھ کو اپنی جان یا اہل و عیال یا اولاد یا مال کے بارے میں کسی قسم کا خوف اس ملعون کی تردید سے مانے بھی نہ تھا، مگر حیا کے سبب تو خاموش رہا، اس لیے سانپ نے تجھے کاٹ لیا۔ یہ صدمہ تجھے اس وجہ سے پہنچا ہے کہ وہ شخص سلمان پر تنزیہ بیان دے رہا تھا اور تو نے اسے روکا ہی نہیں، جبکہ تو اسے روک سکتا تھا۔ مگر میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب اب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تیری اس تکلیف کو اب رفع کر دے، اس لیے اب تو اپنے دل میں عہد کر کہ اس کے بعد پھر کبھی کسی بھی ہمارے موالی، ہمارے محب اہل بیت کی حقارت کو گوارا نہ کرے گا۔ جب کہ اس کی
غیبت میں اس کی نصرت پر قادر بھی ہوگا تو ضرور اس کی نصرت کرے گا۔ اب یہ قسم اٹھا اور اللہ سے یہ عہد کر لے، بشرط یہ کہ تو اپنی جان یا اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد اور مال کے بارے میں کسی قسم کا اس وقت خوف نہ ہو تجھے۔ پھر امام علیہ السلام نے دوسرے شخص سے فرمایا کہ جسے بچھو نے کاٹ لیا تھا، فرمایا تجھے معلوم ہے کہ تجھ کو یہ صدمہ کس لیے پہنچا؟ اس نے جواب دیا کہ آقا نہیں معلوم۔ فرمایا کیا تجھ کو یاد نہیں ہے کہ ایک دن تو فلاں ناسبی کے ہاں موجود تھا اور میرا خادم قمبر علیہ السلام وہاں گیا اور تو میری تعظیم کے سبب قمبر کی تعظیم کو کھڑا ہو گیا؟ یہ دیکھ کر وہ ناسبی بولا تو میرے سامنے اس شخص کی تعظیم کرتا ہے؟ اس وقت تو نے جواب دیا کہ میں کیوں کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوں، جبکہ فرشتے راہ میں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور یہ ان پر پاؤں رکھ کر چلتا ہے۔ جب تو نے یہ بات کہی ناسبی کے سامنے تو اس ناسبی نے کھڑے ہو کر ہمارے قمبر کو مارا اور نہایت ایذا پہنچائی اور ہمارے قمبر کو اور مجھ کو نہایت خوف دلانے والی باتیں کہیں، اور اس کے غضبناک ہونے سے میرے دل پر سخت صدمہ پہنچا، اس لیے تجھ پر بچھو گرا اور تجھے بچھو نے صدمہ پہنچایا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ کو اس مرض سے اب شفا عنایت کر دے تو ابھی عہد کر لے کہ کبھی بھی ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے ساتھ یا ہمارے کسی دوست کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے گا کہ جس سے تجھ کو ہم پر یا ہمارے موالیوں پر ہمارے مخالفوں کی طرف سے کسی قسم کے ضرر پہنچنے کا خوف ہو۔ دیکھو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ مجھ کو سب سے افضل جانتے تھے، مگر جب میں ان کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو کبھی میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے، جیسا کہ بعض اشخاص کہ جن کو ان فضائل کا کروڑواں حصہ بھی حاصل نہ تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے ثابت بھی کرتے تھے، پھر بھی ان کے لیے حضور علیہ السلام از راہ اخلاص و تعظیم کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ وہ بزرگ ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ بات بعض دشمنان خدا کو اس امر پر برانگیختہ کرتی ہے جو حضرت اور میرے مومنین کے لیے غم و ملال کا باعث ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے میں اپنے لیے اور ان کے لیے کسی قسم کی خرابی کا اندیشہ نہ ہوتا تھا، جیسا کہ میری تعظیم کرنے میں ہوا کرتا تھا، ان کے سامنے حضور علیہ السلام میری تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سامعین، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب سلمان محمدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی طنز و تشنیع کرے، طعن کرے، اور کوئی بھی صحابی ان لوگوں کو نہ روکے، ان ناسبیوں کو طنز کرنے سے نہ روکے، تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور بے موقع بے محل مقام پر مولا کے مومنین کی تعظیم بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس محفل میں مولا کے دشمن موجود ہوں، جیسے
جناب قمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کر رہا تھا وہ شخص ایک ناسبی کے سامنے، اور ناسبی کو غصہ آ گیا اور ناسبی نے جناب قمبر کو تکلیف دی اور جناب قمبر کو مارا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے اس شخص پر، چاہے اس نے جناب قمبر کی تعظیم کی تھی، پھر بھی اللہ نے اس شخص پر ایک عذاب نازل کر دیا اور بچھو نے اس شخص کو کاٹ لیا۔ وہ کر تو محبت میں تعظیم رہا تھا جناب قمبر کی، پھر بھی چونکہ وہ انسان اہل تقوی نہ تھا، اس کو تقیہ کا مفہوم بھی معلوم نہ تھا۔ تقیہ پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات وہ الگ سے ہم اپنے سامعین کے لیے پیش کریں گے، جن کے لیے آپ باقی بھی ویڈیوز دیکھیے اور وہاں سے سبق حاصل کیجیے۔ شکریہ۔